جی چو صاحب ایک تو یہ الیکشن کی بات ہے، لیکن دوسرا وہی بیسک سوال ہے کہ ابھی تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کا اچھا وقت چل رہا تھا اور شاید ابھی اچھا چلے، اور یہ فائل کھولنے والا جو فرشتہ ہے وہ آپ کی دوبارہ فائل کھولے گا تو پھر آپ یہاں پر نہیں بیٹھے ہوں گے سارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ مکافات عمل ہے، اور جو ہے عمران خان صاحب جیسا کہ جو آج صاحب فرما رہے تھے کہ شروع سے ہی جو ہے وہ اس ملک کو انارکی کی طرف لے کے گئے، بلکہ میں تو اس کے لیے لفظ یوز کرتا ہوں کہ ان کا یہ سارا انہوں نے بازیچہ احتفال بنا دیا، یعنی کسی چیز میں کوئی سیریسنس نہیں تھی. پالیٹکس اینڈ فیک اینڈ جو ہے جھوٹ کے بیانیے پر جو ہے بنائی ہوئی پالیٹکس کو وہ پروپیگیٹ کرتے رہے، بالکل جو ہے وہ گوئبل کے سٹائل پر، جیسے نازی حکومت میں ہٹلر کے دور میں ہوا تھا کہ انہوں نے ایک پوری فوج رکھی ہوئی تھی اور انہوں نے پروپیگنڈا کو اس حد تک سائنٹیفک کر دیا تھا. آپ دیکھیں کسی وفاقی حکومت کے 100 200 ترجمان حکومت کی طرح بن جاتا، آپ کے دیکھیں ان کا یہی تھا. لنڈن میں ایک چھوٹا سا اپنا ایک نا شریف ملک بنا لیتے. ان کا جو تھا نا مطمع نظر یہی تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے وہ بالکل پیرالائز کرنا چاہتے تھے ہر چیز کو، اور اس کے بعد وہ ان زومبیز کے ذریعے، میں تو وہ یہ جو ان کے سوشل میڈیا کے جو ٹرولرز ہیں ان کو یہی کہوں گا کہ وہ دے ہیو نو برین، دے ہیو جسٹ زومبیز لائک. ایک جنریشن انہوں نے کریٹ کی جو 200 وہ خوش رہتے تھے اپنے ترجمانوں میں، اور وہ بتا رہے تھے ان کے جو سوشل میڈیا کے ہیڈز ہیں کہ ہمارے جو سوشل اکاؤنٹس پہ جب تھمز اپ کا جو آتا تھا سائن تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا تھا کہ ہم نے آج کتنا کام کیا ہے. یعنی ایک باقاعدہ ایک سائنٹیفک طریقے سے انہوں نے یہ پاکستان میں سوشل میڈیا کو اور ان نوجوان نسل کو جو ہے وہ یوز کر کے ایک منافرت کی جو سیاست ہے وہ یہاں پر پھیلائی. اچھا. اور اس کے بعد آپ ان کی سنجیدگی کا عالم یہ دیکھ لیں کہ کوئی ایک پروگرام پہ بھی وہ اپنے پر عمل نہیں کر سکے، بے شک وہ بلین سونامی ہو، کروڑوں گھروں کا وعدہ ہو، یا نوجوانوں کو روزگار کا وعدہ ہو، یا پولیس ریفارمز ہوں، یا کوئی مجھے نہیں نظر آتا. پنجاب میں تو میں ممبر پروونشل اسمبلی تھا، یہ سارا جو ٹینیور گزرا ہے اس میں ان کی کارکردگی جو تھی وہ انتہائی مایوس کن تھی. ان کے اپنے جو ممبر سے پہلے دن سے ہی مایوس ہو گئے تھے جب انہوں نے بزدار کو سی ایم لگایا. آپ نے کون سا جھنڈے گاڑ دیے جناب؟ کیا کیا؟ کہاں پر؟ پورے پاکستان میں، وفاق میں. دیکھیں وفاق کو جس حالات میں آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح کی حکومت جو ہے وہ کن حالات میں وہ ملی، اور پھر اس کے اوپر جس طرح کولیشن نے سب نے عمل پیرا ہو کر انتہائی ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز کر کے اپنی کیا جو ہے پولیٹیکل کیپٹل کو بھی اس میں جو ہے وہ سیکریفائز کیا، اور یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لی. آفٹر آل انہوں نے لی، کسی نے تو لی نا، کہ اس طرح تو یہ سارا معاملہ اگر چلتا، اور جس طرح کہ ان کے سارے اہلکار انکلوڈنگ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان جو انہوں نے جس طرح بیہیو کیا ہے مختلف ایشوز پر. میں کہتا ہوں کہ ہمارے ایک گورنر ہے نا ہمارے صوبے میں بلیغ الرحمان صاحب، آپ بیٹھے ہیں ولانت صاحب، مجھے بتائیں کہ کہیں پر انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل کبھی کوئی سٹیپ لیا ہے؟ اور ان کے عمر چیمہ وہ کیا نام تھا ان کا، جی جب وہ آئے ہیں تو آپ کا وہ بقول خان صاحب کے ایک پپٹ گورنمنٹ آپ نے ادھر پنجاب کے اندر رکھ دی ہے، جو نگران سیٹ اپ آپ کا ہی نگران سیٹ اپ ہے، اس کے اوپر وہ گورنر لگے ہیں. انہوں نے کیا کرنا تھا؟ نہیں دیکھیں ان کے نہیں جب یہ ایک ٹرانزیشنل فیز تھا، جب بہت اہم فیصلے، جب پرویز لائی کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس تھا انہی کے دور میں ہوا. اس کے علاوہ جب انہوں نے چیف منسٹر کو کہا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں بیفور ڈیزالونگ دا اسمبلیز، آپ دیکھیں میں ان کا پورا کنڈکٹ دیکھ رہا تھا کہ کسی ایک مرحلے پر بھی انہوں نے کوئی انکانسٹیٹیوشنل سٹیپ نہیں دیا جس پہ انہیں معذرت کرنی پڑی ہو، جس پر عدالت نے ان کا فیصلہ کو واپس کیا ہو. جیسے پریزیڈنٹ آف پاکستان الوی صاحب کے سارے ڈیسیجنز ان کے جو ہے جب اسمبلیاں توڑنے کا ڈیسیجن واپس ہوا، ان کے سپیکرز کے فیصلے واپس ہوئے، ان کے ڈپٹی سپیکرز کے فیصلے واپس ہوئے. جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے تو ہائی کورٹ نے گورنر کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تھا، جب گورنر نہیں پاور دے رہے تھے، اوتھ تک نہیں لے رہے تھے. آپ کو نہیں یاد؟ کس کا اوتھ نہیں لے رہے تھے؟ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا، جب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز تھے، اس کے بعد اپنے گورنر کا سارا کنڈکٹ آپ نے نہیں دیکھا تھا؟ جی بالکل. ان کا کوئی بھی ایک مرحلے پر بھی انہوں نے جو ہے وہ عدالتی حکم تو لینی کی، کیونکہ یہ جو پارلیمانی سسٹم ہے یا سارا حکومتی جو نظام ہے دیکھیں بڑی سنجیدگی کا مطالبہ کرتا ہے.